بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253 سے شروع کریں گے۔ 253۔ یہ 253 آیت وہ ہے کہ جس سے قرآن مجید کا تیسرا پارہ بھی شروع ہوتا ہے، لیکن میں قرآن مجید کو بیان کرتے ہوئے کبھی پاروں کی تقسیم کا ریفرنس نہیں دیتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ تقسیم ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ شاید آئندہ جو میرے پیش نظر ایک سیریز ہے مسلمانوں کے بعض ناقابل فہم نظریات، ان میں سے ایک یہ بھی ٹاپک ہوگا۔ اللہ کے دیے ہوئے قرآن مجید میں جو تقسیم ہے وہ صورتوں کی ہے، پاروں کی نہیں ہے۔ یہ سپارے 30 بعد کی ایجاد ہیں، اور مجھے اس بات کے کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے کہ یہ تقسیم ایک نہایت ہی بھونڈی تقسیم ہے۔ یہ کسی حساب کتاب رکھنے والے صاحب نے گویا کہ قرآن مجید کو 30 برابر کے حصوں میں تقسیم کر دیا ایک ظالمانہ طریقے سے، کہ سورہ ہجر جو سورہ نمبر 15 ہے اس کی ایک آیت 13ویں پارے میں اور باقی ساری سورہ 14ویں پارے میں۔ میں کبھی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ آج میں اس موقع سے فائدہ اٹھا کے مختصراً اس کا منفی ذکر کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ جو رسول ہیں، یہ جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا، کچھ کا قرآن مجید میں اور جگہوں پر ہوا، یہ ہم نے ان میں سے بعضوں کو بعض دوسروں پر بعض معاملات میں فضیلت دی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ بات بیان فرما رہے ہیں وہ اصل میں پیچھے سے کیسے جڑتی ہے؟ ہم نے جو آخری آیت پڑھی وہ پیچھے یہ تھی کہ یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بالحق، بالکل ٹھیک حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پھر بھی نہیں مان رہے، جانتے ہیں، بات واضح ہو چکی ہے، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ اب یہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ رسول جو ہم نے بھیجے، یعنی اس سے پہلے، ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس نے بعضوں کو بعضوں پر بعض معاملات میں فضیلت دی۔ مثلا قرآن نے خود بیان کر دیا، منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، یعنی براہ راست کلام کیا۔ کلام تو سبھی پیغمبروں سے کیا، لیکن وہ بالواسطہ وحی کے ذریعے سے کیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ قرآن نے بیان کیا، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا براہ راست۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں ہم نہیں جانتے، ہمارے پاس اس کے جاننے کا کوئی طریقہ نہیں،
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو خصوصی ایک بیان کے انداز میں اس پیش کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی براہ راست طریقہ اختیار کیا گیا۔ فرمایا کہ ورفع بعضهم درجات، اور اس نے بلند کیا ان میں سے بعضوں کو بعض دوسروں پر درجات کے لحاظ سے، فضیلت کے لحاظ سے۔ بعض معاملات میں ہر رسول کا اپنا ایک مشن تھا، مشن تو سب کا ایک ہی تھا، اللہ کا پیغام دینا اور اس دنیا میں اللہ کی طرف سے حجت تمام کر دینا، پیغام کو آخری حد تک واضح کر دینا۔ لیکن ہر پیغمبر کے مشن میں ان کے مقامی تقاضوں کے تحت کچھ خصوصیات تھیں کہ جو ان کو دی گئیں۔ تو فرمایا کہ وَآتَيْنَا عِیسَىٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں، یعنی کسی کو کسی حیثیت میں درجہ دیا، کسی کو کسی حیثیت میں درجہ دیا، لیکن عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے آخر میں واضح نشانیاں دی، یعنی معجزات دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ان کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو ان کی تائید کی، ان کی مدد کی۔ یہ اصل میں بیان ہے اس بات کا کہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وہ خصوصی مدد اور نصرت حاصل ہوئی، جس کے نتیجے میں انہوں نے وہ غیر معمولی معجزات، میریکلز شو کیے کہ جو دوسرے بہت سے رسولوں کو اس طرح سے نہیں ملے۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے بعض رسولوں کو بعض معاملات میں بعض دوسروں پر فضیلت، سپیریورٹی دی، یہ ان رسولوں کے ماننے والوں میں ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کا ذریعہ بن گئی، بعد میں آنے والے رسولوں کو نہ ماننے کا ذریعہ بن گئی۔ یعنی جب کسی نے موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تو ان کا اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کرنے کا جو شرف ہے، اس کو انہوں نے اتنا ایگزیجریٹ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب ان کے بعد تو کسی اور کو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کون ہے کہ جو ان کے مقابلے میں آ سکتا ہے۔ چنانچہ بہت سے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اللہ نے شاید اسی وجہ سے کہ بھائی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ کہیں کہ بھائی موسیٰ کے بعد اب ہم کس کو مانیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی طور پر غیر معمولی معجزات دی۔ خیر اس کی وجہ اور بھی ہے، یعنی یہی وجہ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ آئے بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر تھے، اور بنی اسرائیل کا حال یہ ہو گیا تھا کہ کچھ ہماری ہی طرح جو ہماری اب کیفیت ہے، خدا کے دین کو پانے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردہ ہو چکے تھے۔ ابھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا کہ ایک قوم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم مردہ ہو کے جیو۔ یہ خدا کا کوئی طریقہ قانون ہے کہ آپ غلط کام کرتے ہیں جب کہ آپ کے پاس ابھی پوری انفارمیشن نہیں ہے۔ You are not fully introduced to what the truth is۔ غلط کام غلط ہوتا ہے، کسی صورت میں بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، مگر ایک یہ ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ آپ خدا کے پیغمبروں کے پیغامات کے امین ہیں،
آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہے، آپ نے ان کو پڑھا ہے، سنا ہے، آپ نے پیغمبروں کو دیکھا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا اثر، نتیجہ انسان کے کردار پر نہایت برا پڑتا ہے۔ چنانچہ یہی بنی اسرائیل کے بہت سے لوگوں میں ہوا، اور وہ بالکل مردہ ہو گئے اخلاقی طور پر، روحانی طور پر۔ تو اللہ نے ان کو جب دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بندوبست کیا اپنے بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تو ان کو غیر معمولی معجزات دی۔ وہ جو کہ موسیٰ علیہ السلام کو مان چکے تھے اور ان کے اللہ کے ساتھ براہ راست کلام کرنے کے نتیجے میں وہ اس کو اتنا ایگزیجریٹ کر چکے تھے کہ اس کے بعد وہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کا انکار کیا۔ ادھر مسیح علیہ السلام کا معاملہ یہ ہوا کہ ان کو غیر معمولی معجزے ملے، مردہ کو زندہ کرنا اللہ کے حکم سے، پرندے کا ایک ہیولہ بنانا اور اس میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ اڑ جاتا، کوڑھی کو ٹھیک کرنا، اور بہت سے معجزات۔ تو جب ان کے ماننے والوں نے ان معجزات کے بارے میں جانا، کچھ نے دیکھا، اکثر نے جانا، تو انہوں نے کہا کہ ان کے مقابلے میں اب کون ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں ایگزیجریٹ کرنا شروع کر دیا، اتنا ایگزیجریٹ کیا، اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تو اب اس کے بعد کسی اور کو ماننے کا کیا سوال؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ کا کلام لے کر آئے، آپ کی غیر معمولی شخصیت، آپ سے پہلے آپ کی آمد کی پیشن گوئیاں، اور حالات کا ایسے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد تیسری کڑیوں کا ملنا، یہ سب کچھ مل کے آپ کے پیغمبر برحق ہونے کے لیے بہت واضح ثبوت تھے۔ مگر جو لوگ پہلے سے اپنے اپنے رسولوں کو مبالغہ آمیز حد تک ان کی درجات کو بلند کرنے والے، بلند کر کے ماننے والے بنے، تو انہوں نے پھر بعد میں آنے والے کو نہیں مانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں، وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ یعنی اللہ نے یہ نہیں چاہا، بلکہ اللہ نے چاہا کہ لوگوں کو آزادی ملے۔ اگر اللہ چاہتا کہ وہ سب مان لیتے بعد میں آنے والے پیغمبر کو، تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ لوگوں کو اختیار، ان کو فریڈم آف چوائس نہ دیتا اور لوگوں پر جبر کرتا، ان کو مجبور کرتا۔ مگر یہ تو اللہ نے نہیں چاہا، اس نے تو اس دنیا کی زندگی کے بارے میں یہ چاہا کہ یہ ایک آزمائش بنے، چنانچہ آزمائش کے لیے اس نے لوگوں کو آزادی دی۔ اگر وہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، مگر اس نے یہ نہیں چاہا، چنانچہ انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ یعنی وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حق بات کو حق کے دلائل کے ساتھ کی روشنی میں سمجھا اور انہوں نے اس کو مانا، اور وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے حق آنے کے باوجود اس کو اہمیت نہیں دی، اس کے بارے میں کوئی دلچسپی نہیں لی، وہ اپنے ہی پہلی مانی ہوئی چیزوں میں
مگن رہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، سو اگر اللہ چاہتا تو یہ نہ لڑتے. یعنی یہ جو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان نہ ماننے والے لوگ ہیں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز آپس میں نہ لڑتے، مگر وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، یعنی اپنی حکمت کے مطابق وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مذہبی اختلافات میں ایک بہت امپورٹنٹ وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سچائی پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. کون سی سچائی؟ جو کسی مذہبی گروہ کے باہر ہوتی ہے، اور وہ اس لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ وہ اپنے اندر کی سچائی کے بعض ایلیمنٹس کو اتنا ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے بعد ان کے اندر اس کا امکان ہی باقی نہیں رہتا کہ اس کے بعد وہ کسی اور کو مانے. وہ اتنے متعصب، اتنے بائسڈ ہو جاتے ہیں، اتنے ایموشنلی اٹیچڈ ہو جاتے ہیں اپنے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ کہ وہ کسی اور کو ماننے کے بارے میں سنجیدگی سے غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. یہ پچھلے رسولوں کے ماننے والوں کی وجہ بنی اگلے آنے والے رسول کا انکار کرنے کی. یہی وجہ بنتی ہے ہمارے ہاں گروہی اختلافات میں بھی، فرقوں میں بھی. آپ کسی فرقے میں جائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں بھی اصل میں کوئی شخصیت ہے کہ جس کے بارے میں ایگزیجریٹڈ اوپینین ہے. کیا کہنے ہیں امام ابو حنیفہ کے، امام اعظم ہیں، ان کے سامنے کسی اور کی بات آخر کیسے کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ کوئی کسی کے گن گا رہا ہے کہ کسی کے گن گا رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم لوگ سچائی دیکھیں، دلیل دیکھیں، کیس دیکھیں، فیس نہ دیکھیں. یہ دیکھیں کہ کیا بات ہے کہ جو حق ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے. انفارچونیٹلی مذہبی دنیا میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ ہم جانتے ہیں کہ مذہب کے علاوہ سیاست میں بھی کچھ ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان دین کے بارے میں بالکل اوپن مائنڈڈ ہو، اس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، تم خرچ کرو اللہ کے راستے میں، مما رزقناکم، اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا. پہلی بات تو وہی جو میں بار بار گزارش کرتا ہوں کہ بھائی یہ اچانک ایک بات کہاں سے آ گئی؟ نہیں، یہ بات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی تو بات چل رہی تھی پیچھے سے. اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ابھی پیچھے ہم نے یہ دیکھا. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ایک بات سمجھائی کہ دیکھو یہ جو لوگ نہیں مان رہے ہیں نا، ان کے نہ ماننے پر تم زیادہ پریشان نہ ہو. ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے، اللہ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، یہ اس آزمائش میں ناکام ہو گئے، اور اس ناکامی کی جو ایک ظاہری امیجیٹ وجہ بنی وہ یہ بنی کہ انہوں نے اپنے رسولوں کے معاملات میں مبالغہ، ایگزیجریشن کرنی شروع کر دی. یہ بات بیان کرنے کے بعد مضمون لوٹ آیا اور فرمایا، گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اب ان کو چھوڑو، ان کا معاملہ ان کے حوالے کرو، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ. ہم نے ان کو امتحان میں ڈالا، انہوں نے خود اپنی مرضی پسند سے اگر اس امتحان میں ناکام ہونا چاہا تو ہم نے ان کو روکا نہیں. تم انہیں ان کے حال پر چھوڑو اور خرچ کرو اس مال میں سے کہ جو ہم نے تم کو دیا. یہ اصل میں اللہ تعالیٰ جب خرچ کرنے کے لیے، انفاق کرنے کے لیے اپنے راستے میں دعوت دیتے ہیں تو
اس بات کو بیان کرتے ہیں اس لیے کہ یہ بات ایک حقیقت ہے، اور اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ خرچ کرنا آسان ہو جائے۔ آدمی کے سامنے یہ تقاضا ہے کہ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو ایک انسان کے اندر تنگی پیدا ہوتی ہے، یار یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی، بڑی محنت سے میں نے کمایا ہے، میری کچھ ضرورتیں ہیں، مگر جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ بھائی یہ مال دیا کس نے؟ جس نے دیا ہے وہی مانگ رہا ہے، ہم نے تم کو رزق دیا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ کوشش کی ہے نا، کوشش تو اور بھی بہت سارے کرتے ہیں، تمہاری کوشش کے نتیجے میں تمہیں ملا ہے، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ ہمارا فضل ہے جو تم نے تلاش کیا، ہم اگر اس فضل کو نہ رکھتے، تم تلاش کرتے، نہ ملتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو تلاش کرتے ہیں، چونکہ ہم نے ان کے لیے اس طرح کا اتنا فضل نہیں رکھا، ان کو نہیں ملتا۔ تو خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا، من قبل ان یاتی یومن، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس روز نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع، اور نہ ہی کوئی سفارش ہو سکے گی۔ یعنی اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو تمہارا ایمان ہوگا، تمہارا عمل ہوگا۔ سو آج تمہارے پاس موقع ہے، آج تم اس کے راستے میں خرچ کرو، ورنہ پھر وہ دن آئے گا کہ اس دن کے آنے کے بعد کچھ نہیں ہو سکے گا۔ نہ تم اپنے مال کو جو آج تمہیں کہا جا رہا ہے خرچ کرو، اس دن خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا سکو گے، کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی۔ نہ لوگوں کے ساتھ جو تمہاری دوستیاں ہیں، شاید ان سے متاثر ہو کے تم خرچ نہیں کر رہے، یہ دوستیاں بھی کام نہیں آئیں گی، اور نہ کسی کی سفارش کام آئے گی۔ یعنی کوئی بھی نہیں ہے کہ جو اللہ کے یہاں سفارش کر سکے۔ یہ بات قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تیسری جگہ بیان ہو رہی ہے کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی۔ ہم نے پیچھے بھی دیکھا، بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان فرمائی، یہاں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ بات بیان کی۔ وہ میں ایک موقع پر میں نے جب یہ بتایا کہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ کوئی سفارش قیامت کے روز نہیں ہو سکے گی، تو کسی نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے، بنی اسرائیل کے لیے ایسا ہی ہے، یہودیوں کے لیے ہماری ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو، ایسے بیوقوف لوگوں کو کہ جن کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل کو تو اللہ تعالیٰ سفارش کا موقع نہیں دے گا، مگر یہ مسلمان اس کے ایسے چہیتے فیورٹس ہیں کہ ان کو سفارش کا موقع مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی بیوقوفی کو پریمپٹ کیا اور پہلے سٹرائک کر کے بتایا کہ دیکھو اس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہو سکے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور یہ انکار کرنے والے ہی وہ ہیں، کہ یہ انکار کرنے والے وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جو انکار کیا ہے، ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ غلط کام کرتے کرتے انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ ظلم کیا، اپنے آپ کو اخلاقی پستی میں ڈالا، اور اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ یہ ماننے کی توفیق سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب یہ اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ یہ مان سکے۔ ان کا اندر کا انسان اتنا بے جان اور مردہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر اس چیز کی ہمت اور توفیق ہی نہیں کہ وہ سچائی کو مانے، اللہ کے پیغام کو مانے۔ تو اس دن کے لیے تم اپنی تیاری کرو، اس دن کے لیے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ دن وہ دن ہوگا کہ اس میں تمہارا واسطہ معاملہ ہوگا اللہ کے ساتھ۔ کون؟ اللہ۔ اب اللہ نے اپنے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں،
اس آیت میں کہ جس کو آیت الکرسی ہم کہتے ہیں، قرآن مجید کی مشہور ترین آیت ہے، فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، زندہ ہے، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی تمہارے مشرکین کے جھوٹے معبودوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اول تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ جو آپ نے مورتیاں، کچھ مزار بنائے ہوئے ہیں جن میں جا کے آپ ان کو پوچھتے ہیں، مردہ ہیں، بے جان ہیں۔ اللہ واحد معبود ہے، الہ ہے، وہ زندہ ہے، القیوم، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یعنی ساری کائنات اس پر منحصر ہے، وہ قائم رکھے گا تو ہم قائم ہوں گے، قائم رہیں گے، ورنہ کسی کی کوئی مجال ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے بلبوتے پر قائم ہو سوائے اللہ کے۔ اللہ زندہ ہے اور اپنی بنیاد پر زندہ ہے، اور سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ سب دوسرے زندہ ہیں، اپنے وجود کو وہ حاصل کیے ہوئے ہیں اس کی مہربانی، اس کے فیصلے کی وجہ سے۔ لا تأخذہ، نہیں اس کو لاحق ہوتی، سنۃ ولا نوم، نہ اونگ اور نہ ہی نیند، نہ ہی ابتدائی نیند اور نہ ہی گہری نیند۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے، وہ کبھی اپنی اس کائنات کی دیکھ بھال کے معاملے میں کبھی وہ نہیں چوکتا، کبھی اس کی کنسنٹریشن متاثر نہیں ہوتی۔ ہم تو ذرا اونگ آ جائے ہم کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ معاف کرے، ڈرائیونگ کرتے کرتے آدمی کو اونگ آتی ہے تو چند سیکنڈ کے لیے آدمی محسوس کرتا ہے کہ کہاں تھا میں، اور اگر میری اونگ بڑھ کر نیند بن جاتی تو پھر گئے تھے۔ لیکن یہاں معاملہ اس ہستی کا ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یعنی وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اسی نے بنایا ہے اور سب اسی کا ہے۔ من ذا الذی، کون ہے کہ جو یشفع عندہ، کوئی سفارش کر سکے، عندہ اس کے ہاں، الا باذنہ، سوائے اس کی اجازت کے۔ یعنی کون ہے کہ جو کوئی سفارش کر سکے اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر۔ اب یہ ہے مسئلہ، پہلے تو فرمایا اور میں نے گزارش کی 3 مرتبہ فرمایا کوئی سفارش نہیں ہوگی، اب یہ فرمایا کہ نہیں ہوگی تو نہیں مگر کچھ کی ہوگی اور مرضی اللہ کی ہوگی۔ تو اس سے سچی بات ہے کہ اللہ کی دی ہوئی جو عقل ہے، جس کو اس نے استعمال کرنے پر بہت ابھارا ہے، وہ عقل ڈرتے ڈرتے یہ سوال کرتی ہے کہ خدایا یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے اتنا زور لگایا تھا، اتنا زور لگایا تھا، 3 جگہ آپ فرما رہے ہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی سفارش نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل کو کہا جو آپ کے چنے ہوئے بندے تھے، پھر بنی اسماعیل مسلمانوں کو کہا کہ جن کا آپ نے انتخاب کیا، تو ہم تو یہ ذہن بنا بیٹھے تھے کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی، مگر اب آپ فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگی مگر آپ کی مرضی سے ہوگی، تو پھر پہلے کیوں فرمایا کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ بدتمیزی کر رہا ہے، نہیں، یہ خدا تعالیٰ کا سکھایا ہوا طریقہ ہے کہ ہم قرآن پر غور کریں۔ اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کیا قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ
کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سے تضادات، کنٹرڈکشنز پاتے. تو یہ تو قرآن نے خود چیلنج کیا ہے کہ بھائی آپ دیکھیں قرآن میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ غور کر کے معلوم ہوگا. تو میں کچھ تھوڑا سا غور کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی پچھلی آیت 254 میں فرمایا تھا کوئی سفارش نہیں ہوگی، 255 میں ہے کہ نہیں ہوگی تو صحیح مگر اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، میں اس سے پہلے کہ میں اس کا جواب دینے کی کوشش کروں، میں جواب اس کا پہلے بھی دے چکا ہوں. یہ جو میں نے بات ابھی کی ہے ایک اپیرنٹ کنٹرڈکشن کی، یہ میں نے اس لیے کی ہے، آپ یقین جانیں کہ یہی قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہے، اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہی ایمان لانے کا طریقہ ہے. ایمان لانے کے دو طریقے ہیں، ایک عقل سے اور ایک جذبات سے. جذباتی ایمان میرے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے الا یہ کہ کسی موقع پر وہ عقلی بھی بن جائے. ورنہ دیکھیں، لیٹس فیس اٹ، جذباتی ایمان ہر مذہب کے لوگوں کا ہے. تو آپ دوسرے بہت سے مذاہب کے کلیمز کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے نا. تو آپ کے پاس کیا بنیاد ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے؟ ہمیں عقل سے کام لینا ہے، اور عقل سے کام لینے کا مطلب یہ دیانتداری سے، یعنی اپنی عقل کو وہ وکیل نہ بنائیں کہ جسے معلوم ہے کہ اس کا کلائنٹ مجرم ہے، اور عقل کو استعمال کر رہے ہیں، آپ اپنے وکیل کو استعمال کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح سے ان کو مجرم ہونے کے باوجود بے گناہ ثابت کر دے، بے قصور ثابت کر دے. تو یہ عقل کا استعمال تو کوئی استعمال نہ ہونا. عقل کا استعمال بے لاگ ہوتا ہے. بندہ کہے نہیں اللہ میاں یہ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی، تو آپ سمجھائیے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائیں گے. اور اگر سمجھ میں آ جائے گی بات انشاءاللہ تو آپ کہیں گے سبحان اللہ، آپ گرہ کھل گئی. اس سے انسان کو ایمان، اعتماد، کلیئرٹی ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، جس سے انسان کے اندر وہ کانفیڈنس آتا ہے کہ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دیکھیے، میں یہاں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا، اختصار کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کوئی سفارش نہیں ہوگی. قرآن مجید نے یہ بتایا کہ کچھ نہ کچھ ہوگی لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی. قرآن مجید نے اور جگہ پر یہ بھی بتایا کہ قیامت کے روز کوئی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ اجازت دے گا، اور وہ بات بھی ٹھیک کرے گا، قال ثوابا. قرآن نے یہ بتایا کہ وہاں سفارش کسی کے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ اس کے حق میں سفارش کی جائے. ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے روز جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب کتاب ہوگا اور اس کے بعد فیصلہ ہوگا، اس میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے. وہ کہ جو پاس ہو جائیں گے اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر. پاس ہونے میں بھی بڑی کیٹیگریز ہوں گی، کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ ڈسٹنکشن کے ساتھ ہوں گے، کچھ بس پاس ہو جائیں گے، کچھ فیل ہو جائیں گے. ظاہر ہے فیلیور کے کیسز میں بھی بہت کیٹیگریز ہوں گی، مگر ایک تیسری کیٹیگری ہوگی مارجن پر. میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں اپنے زمانے کی کہ ہم امتحان دیتے تھے تو 40% اینڈ ابو پاس ہوتے تھے، 33% اینڈ بلو فیل ہوتے تھے، 33 سے 40% کے درمیان گریس مارکس ہوتے تھے کہ یہ اسٹوڈنٹ یہاں تک اچیو کر گیا ہے تو پھر جو ایگزامنر ہے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں اس کو گریس مارکس کے 5 دیتا ہوں اور اس کو پاس کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسا ہی نظام ہے اس کی رحمت مہربانی سے کہ وہ بعض ان لوگوں کو کہ جن کی پرفارمنس بس مارجن پہ ہے یا مارجن سے ذرا سی نیچے ہے، وہ اپنی رحمت سے ان کو بھی پاس کر دے گا. یہ جو پاس کرنا ہے اس سے اس بات کی نیگیشن نہیں ہوتی کہ اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی. اس دن کوئی سفارش نہیں ہوگی اصل میں یہ 33% سے کم والوں کے لیے. 33 to 40% کے درمیان جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود بتائے گا
کچھ لوگوں کو کہ وہ سفارش کریں اور ان کے لیے سفارش کریں. جن کو کہے گا کہ وہ سفارش کریں وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس ہوگی دنیا میں، سو وہ ان کو ایک اونچا اعلیٰ عزت شرف کا مقام دینے کے لیے ان کو اس بات کی پریولیج دے گا کہ وہ بعض لوگوں کی سفارش کریں، اور اللہ تعالیٰ اس سفارش کو قبول کر کے ان لوگوں کو پاس کر دے گا، اگرچہ کہ وہ ایگزیکٹلی خود پاس نہیں ہوئے، یعنی مارجن پہ تھے. فرمایا کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے، یعنی ہر چیز سے واقف ہے. جب وہ ہر چیز سے واقف ہے تو ظاہر سفارش کرنے والا کیا سفارش کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ خدایا تجھے نہیں معلوم بندہ ٹھیک ہے، میں جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ آگے ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ پیچھے ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کو اپنے گرفت میں نہیں لے سکتے، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جو اس نے چاہا. ساری نالج، ساری انفارمیشن جو ہم انسانوں کو حاصل ہے، یہ ہم کو ملتی ہے اللہ کی اذن، سینکشن سے، پرمیشن سے، ورنہ ہم کچھ نہیں جان سکتے. ہمارا سارا علم خدا تعالیٰ کا عطیہ ہے، اس کی مہربانی ہے، اور یہ سارا اس کا علم ہے. اس کا ایک تھوڑا سا حصہ وہ ہے جو ہم کو بھی مل جاتا ہے اور وہ دیتا ہے. الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی وسیع ہو گئی، پھیل گئی آسمانوں اور زمین پر، یعنی اس کا اقتدار، اس کی سلطنت پھیلی ہوئی ہے آسمانوں اور زمین پر. کرسی یہ اصل میں میٹافر ہے. ہمارے ہاں بھی اس مقصد کے لیے بولا جاتا ہے. ہمارے ملک کی تاریخ میں یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے، فلاں کی کرسی، اس کی کرسی مضبوط ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہو گئی اس کی کرسی آسمانوں اور زمین تک، یعنی ساری کائنات میں، آسمانوں اور زمین میں اقتدار اصل میں اسی کا ہے، اسی کا فیصلہ ہے کہ جو ہر جگہ چل رہا ہے. ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت، یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت، لا یعودہ، اس کو نہیں تھکاتی، اس سے اس کو کوئی فٹیگ نہیں پہنچتی. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بڑی عظمت والا ہے. یعنی اس کی عظمت اور اس کی بلندی، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اس کی تمام صفات بلند ہیں، وہ زبردست ہے، عظیم ہے. تم اپنے طور پر اس کے بارے میں گمان نہ کیا کرو، موشگافیاں نہ کیا کرو. جو وہ خود سے تمہیں بتا دے اپنے بارے میں، بس اسی کی روشنی میں تم اس کو، اس کی صفات، ایٹریبیوٹس کو سمجھنے کی کوشش کرو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. یعنی دین کے معاملے میں اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ، جیسے کہ پہلے بھی ابھی پیچھے بات ہوئی، اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا یا آپس میں اختلاف نہ کرتے، مگر یہ اللہ نے نہیں چاہا. اس لیے کہ دنیا کی زندگی کا مقصد، یعنی آزمائش اور امتحان، یہ ختم ہو جاتا اگر اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا کہ میں نے ان سب لوگوں کو زبردستی دین کی طرف مائل کرنا ہے. تو فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر، کوئی سختی، یعنی مجبوری نہیں ہے. جو ایمان لانا چاہتا ہے ایمان لے آئے،
نہیں ماننا چاہتا نہ لائے. خدا تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرے گا. قد تبین الرشد من الحی، ہدایت، قد تبین الرشد من الغی، معاف کیجیے گا، ہدایت اور گمراہی یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو چکے ہیں. یعنی قرآن مجید کے نزول کے بعد اب گمراہی اور ہدایت یہ الگ الگ ہیں. یہ واقعہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کی غیر موجودگی میں تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ گڑبڑ ہوتا ہے، انکلیئر ہوتی ہے بات. بعض دیندار لوگ اچھے ہوتے ہیں، بڑی اچھی ان کی پریزنٹیشن ہوتی ہے، لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، مگر اتنا نہیں جتنا کہ پیغمبر کرتے ہیں. زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان امپریسو ہوتے ہیں، بد کردار ہوتے ہیں، بات بھی ایسے کرتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. سو بہت مختلف امکانات ہوتے ہیں. پیغمبر جب آ جائیں، جیسے کہ قرآن مجید کے نزول کے موقع پر ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو قرآن مجید نے فرمایا کہ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی اب بالکل الگ الگ ہو چکے ہیں. فرمایا کہ اب ایسی صورت میں فمن یکفر بالطاغوت، جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا. طاغوت یعنی جو حد سے نکل جائیں، جو سرکشی کریں، جو تکبر میں مبتلا ہو کر اللہ کے نافرمان بن جائیں اور نافرمانی کو پروموٹ کریں. یہ لفظ الطاغوت، طاغوت کا لفظ اسی معنی میں آتا ہے جس معنی میں شیطان آتا ہے. یعنی فمن یکفر بالطاغوت، جس نے سرکش شیطان کا انکار کیا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لایا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے گویا کہ ایک نہایت مضبوط رسی پکڑ لی، لا انفصام لہا، جو کبھی نہیں ٹوٹے گی. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے. یعنی اللہ کسی کے ساتھ زبردستی نہیں کرے گا. کوئی دین میں اکراہ نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے. ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے. البتہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ گمراہی اور ہدایت ایک دوسرے سے بالکل الگ ہو چکے ہیں. اب جو جاننا چاہتا ہے، جو ماننا چاہتا ہے، اس کے پاس واضح دلائل ہیں، واضح روشنی موجود ہے. جو نہیں ماننا چاہتا، اس کے پاس نہ ماننے کے لیے کوئی ایکسکیوز، کوئی دلیل نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں ایمان اور معاف کیجیے گا، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائیں. یعنی یہ دونوں کام کرنے ہوں گے. ہدایت کے لیے جو چیزیں نیگیٹو ہیں، گمراہی ہے، شیاطین ہیں، ان کا انکار کرنا ہوگا، ان کا مقابلہ کرنا ہوگا.
ان کو ریجیکٹ کرنا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جو انکار کرے طاغوت کا، شیاطین کا، ان کے حملے ہوں گے، وہ متاثر کرنے کی کوشش کریں گے، مگر ان کے حملوں کو پسپا کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو تھوٹ کیا جائے گا، ان کو ریجیکٹ کیا جائے گا۔ جو یہ کام کرے وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، تو اس نے گویا کہ ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا، لَا انفصام لَهَا، وہ ٹوٹ نہیں سکتی۔ یعنی اللہ کے ساتھ تعلق اور کمٹمنٹ ایسی کہ شیاطین اور طاغوت کو آپ ریجیکٹ کر رہے ہیں، یہ اگر کسی نے رویہ اختیار کر لیا ہدایت کو پانے، ہدایت کو دیکھنے کے بعد، تو اس کا وہ تعلق اللہ کے ساتھ وہ نہیں ٹوٹے گا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ لوگوں کی باتیں سنتا ہے، لوگوں کے کفر کے کلمات سنتا ہے، لوگوں کی دعائیں سنتا ہے، لوگوں کی اچھی باتیں سنتا ہے، اور وہ جانتا ہے ظاہری عمل کو بھی، چھپے ہوئے عمل کو بھی، دل کی باتوں کو بھی۔ تو وہ ہے کہ جو فیصلہ کرتا ہے کہ کون ہے کہ جو ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا۔ یہ کیسے ہوتا ہے فیصلہ؟ اب یہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائیں۔ یعنی یہ جو ایمان لانا چاہتے ہیں، میں یہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید میں بہت ایسا ہوا ہے کہ فعل ارادہ فعل کے لیے آیا ہے۔ ایمان لائے یعنی انہوں نے ایمان لانا چاہا، ایمان لانے کا ارادہ کیا۔ فرمایا کہ اللہ مددگار ہے، مددگار بن جاتا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے، گمراہی کے اندھیروں سے، الی النور، ہدایت کی روشنی کی طرف۔ کیسے؟ انسان کے اندر ارادہ ہوتا ہے کہ وہ صحیح بات کو جانے اور مانے، وہ ایمان لانا چاہتا ہے، وہ حقیقت کو جاننا چاہتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اس کو ایسی نشانیاں دکھاتا ہے کہ وہ اس کے بعد آہستہ آہستہ اعتماد میں آ جاتا ہے۔ وہ دعا کرتا ہے، خدا تعالیٰ دعا سنتا ہے، اس کی دعا قبول کر لیتا ہے، اسے اچھی صحبت دیتا ہے، اسے کچھ چیزیں ایسی سننے کو مل جاتی ہیں، کچھ ایسی پڑھنے کو مل جاتی ہیں جن سے کہ اس کے سوالات کے جوابات اس کو مل جاتے ہیں، اعتراضات رفع دفع ہو جاتے ہیں، زندگی میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جن سے کہ وہ سمجھ جاتا ہے کہ نہیں یہ ٹھیک ہے۔ سو اللہ ہے کہ جو مددگار بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کا ہاتھ نظر تو نہیں آتا، مگر اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو ایسے واقعات رونما کرتا ہے، ایسے اسباب پیدا کرتا ہے۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر پر اڑے رہتے ہیں، نہیں ماننا چاہتے، اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار شیاطین طاغوت بن جاتے ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف۔ یعنی بالکل الٹ سمت میں وہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ چیزیں پہلے جانتے تھے، ان کی فطرت پاک تھی، ان کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی تھی، مگر انہوں نے اللہ کا راستہ اختیار نہیں کیا،
اس مضبوط رسی کو نہیں پکڑا اور دنیا پرستی میں پڑ گئے، اپنی انانیت میں پھنس گئے، کا شکار ہو گئے، تو اس کے بعد شیاطین ان پر لپکتے ہیں اور ان کو وہ ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہاں ہدایت کے لیے نور واحد استعمال ہوا ہے اور گمراہی کے لیے ظلمت کی جمع استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ ہدایت تو ایک ہی ہے، روشنی تو اللہ ہی کی ہے، گمراہی کے مختلف طریقے ہیں۔ سو وہاں لے جاتے ہیں یہ شیاطین۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی یہ پروسیس بھی گریجول ہوتا ہے، وہ پروسیس بھی گریجول ہوتا ہے۔ ادھر آدمی اندھیروں سے نکلتا ہے روشنی کی طرف اپنی کمٹمنٹ کی وجہ سے، آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اعتماد پیدا کر دیتا ہے۔ ادھر یہ لوگ نکلتے ہیں دھیرے دھیرے روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہاں بھی اوور نائٹ نہیں ہوتا، خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر زیادتی نہیں کرتا کہ کسی نے کوئی ایک آدھ غلط کام کیا اور اس کے بعد وہ پکڑا گیا، نہیں، ہدایت کے لیے بھی اور گمراہی کے لیے بھی مسلسل مستقل ایک جرنی ہے، سفر کے جس کو اختیار کیا جاتا ہے تو پھر وہ منزل آتی ہے۔ میں ان آیات کا ترجمہ جو آج ہم نے پڑھی ایک مرتبہ پھر کر رہا ہوں۔ ہم نے آیت نمبر 253 سے آج کا سبق شروع کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے ہے۔ تلک الرسل، یہ رسول، فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے فضیلت دی ان میں سے بعضوں کو بعضوں پر۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے وہ بھی ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ ورفع بعضهم درجات، اور ہم نے ان میں سے بعضوں کو درجات کے لحاظ سے بلند کیا۔ وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اور ہم نے دی عیسیٰ مریم کے بیٹے کو واضح نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی جبریل امین روح القدس کے ذریعے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ کہ جو ان کے بعد آئے، من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ گئیں۔ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا، مگر ایسا نہ ہوا، اللہ نے یہ نہیں چاہا اور انہوں نے اختلاف کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو ایمان لائے اور ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ نے چاہا، مَقْتَتَلُوا، اور اگر اللہ چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ نہ لڑتے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، مگر اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ اس نے یہ چاہا کہ یہ امتحان سے گزریں اور انہیں آزادی ملے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو ان کو چھوڑو، اپنا کام کرو۔ انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو اس میں سے کہ جو ہم نے تم کو رزق دیا۔ من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاع، جبکہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہو سکے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی اور نہ ہی کوئی سفارش۔ والکافرون هم الظالمون، اور یہ جان بوجھ کر انکار کرنے والے یہی ظالم ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، ان کا واسطہ اس دن اس اللہ سے ہوگا کہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ الحی القیوم، وہ خود زندہ ہے اپنی بلبوتے پر، سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اس کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ،
کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کے پاس سوائے اس کی مرضی سے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ بھی ان کے آگے اور جو کچھ بھی ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، وہ نہیں حاصل کر سکتے، واقف ہو سکتے کسی چیز کے بھی اس کے علم میں سے سوائے اس کے کہ جو وہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمین تک اس کی بادشاہت، اس کی کرسی پھیل گئی۔ ولا یعودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی۔ وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں، یعنی ان کو اختیار ہے، جو چاہیں کریں۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی اب الگ الگ ہو گئے۔ فمن یکفر بالطاغوت، چنانچہ جو سرکش شیاطین طاغوت کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر سچا ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک مضبوط رسی کو پکڑ لیا۔ لا انفصام لہا، وہ کبھی نہیں ٹوٹے گی۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ماننے والوں کا مددگار ہے، جو ایمان لانا چاہتے ہیں ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ یخرجہم، وہ انہیں نکالتا ہے، من الظلمات الی النور، گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، رہے وہ لوگ کہ جو انکار ہی پر اڑے رہے، انکار ہی پر اڑے رہنا چاہتے ہیں۔ اولیاءہم الطاغوت، ان کے مددگار سرکش شیاطین ہیں۔ یخرجونہم، وہ نکالتے ہیں ان کو، من النور الی الظلمات، ہدایت کی روشنی سے گمراہی کے اندھیروں کی طرف ان کو لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں یعنی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ اب میں آپ کے سوال دیکھتا ہوں کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 3 میں اللہ نے اسرائیل ان لوگوں کو جو نوح کے ساتھ سوار ہوئے، جبکہ بائبل میں ہے کہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور یہی ہمارے علماء کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے۔ کیا ہمیں قرآن کو فالو نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، مگر پہلے یہ تو بتایا جائے کہ مسئلہ کیا ہے۔ یعنی کیا بنی اسرائیل وہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نوح علیہ السلام کے اس کشتی پر سوار ہوئے؟ یہ پوری انسانیت اصل میں نوح علیہ السلام کی اولاد ہی سے پروسیڈ ہوئی ہے۔ چنانچہ سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے اپنے اس احسان کو، اس مہربانی کو بیان کیا ہے کہ جس میں اس نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے 3 بیٹوں کو بچا لیا تھا، حام، سام اور یافس، جن سے پھر پوری دنیا کی انسانی نسل آگے بڑھی۔ تو یہ موقع، مقام وہ ہے کہ جو اصل میں
اس احسان کو بیان کرنے کے لیے ہے جو پوری دنیا پر ہوا، بنی اسرائیل پر بھی ہوا۔ بنی اسرائیل والے چونکہ اس کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے ان کو خاص طور پر یہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کہ جن کو ہم نے اٹھایا، ہم نے جن کو بچایا نوح کی قوم میں سے، نوح کے اس طوفان میں۔ میں ایگزیکٹ ان آیت کے الفاظ نکال لوں، سورہ بنی اسرائیل، ذریۃ من حملنا مع نوح، ہم نے جن کو نوح کے ساتھ اٹھایا، اے اس کی اولاد۔ تو کیا بنی اسرائیل نہیں تھے وہ؟ یقیناً تھے، بنی اسماعیل بھی تھے، مگر کیا بنی اسرائیل کو یہ کہنا غلط تھا؟ تو اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم اعتراض تو تب کریں کہ جب اس آیت میں اور علماء کی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی کنٹرڈکشن ہو۔ I was talking to a Christian friend about crucifixion, that Muslim belief is Jesus didn't get crucified, but his argument was that what about all the people, witnesses present at the time who saw Jesus on cross؟ ہمیں کرسچن سے یہ بحث نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں قرآن کے بیان کی بنیاد پر، اور وہ قرآن کو نہیں مانتے۔ اور قرآن کا کہنا یہ نہیں ہے کہ کسی کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا۔ ان کو البتہ اس بارے میں اشتباہ ہو گیا، وہ گھپلے میں پڑ گئے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بلکہ وہ اس میں شبے میں پڑ گئے۔ اور اس کی جو عام طور پر تشریح کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور ان کی شکل ان کے اس شاگرد کو دے دی گئی جس نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور دیکھنے والوں نے یہی سمجھا، یہی دیکھا بظاہر کہ مسیح علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس طرح کی بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی آبزرویشن کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، اور ان کی بات قرآن کی روشنی میں غلط نہیں ہے۔ یہ ہم قرآن پر ایمان کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اصل میں یہ خصوصی اہتمام کیا، تو جو قرآن پر ابھی ایمان نہیں لایا وہ اس کو کیوں مانے گا؟ تو ہمیں قرآن کی طرف آنے کی دعوت دینی چاہیے اور طریقوں سے، نہ کہ اس آیت کی بنیاد پر کہ جو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس کی بنیاد پر کنٹروورسی کا امکان ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ کبھی کرسچنز کو، جیوز کو یا کسی اور کو دعوت دیتے ہوئے ان کی باتوں کو کنٹرڈکٹ نہ کریں۔ جہاں جہاں ہمارے اور ان کے درمیان باتیں مشترک ہیں، پہلے ان کی طرف لائیں۔ آپ نے اگر ان کو نگیٹ کرنا شروع کر دیا، اس کے بعد وہ بیریئر پر ایریکٹ ہو جائے گا، جس کے بعد ڈائیلاگ ڈسکشن نہیں ہو سکے گی۔ اور خاص طور پر یہ تو آپ سمجھے نا کہ یہ تو ہمارے لیے ایکسپلین کرنا ممکن ہی نہیں ہے، سوائے اس کے کہ ہم یہ بتائیں کہ جی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسیح علیہ السلام نہیں تھے، اگرچہ کہ دیکھنے والوں کو یہ خیال ہوا۔ قرآن کے مطابق مسیح علیہ السلام کی صلیب نہیں دی گئی، بلکہ بنی اسرائیل کے لیے معاملہ مشکوک بنا دیا گیا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مزید یہ کہ یہ معاملہ پھر قرآن نے اس کو حتمی طور پر کلیئر کر دیا کہ انہیں صلیب نہیں
چڑھایا، یہ ایک ہی موضوع پہ آپ لوگوں کی اتنی دلچسپی کیوں ہوگی؟ نہیں چڑھایا جا سکتا تھا، تو اس درمیانی عرصے میں لوگ یہی سمجھتے رہے کہ انہیں صلیب دے دی گئی تھی۔ دیکھیں، آپ جب قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور پھر اس کو مانیں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسولوں کا انجام ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم پورے اطمینان سے کہتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے۔ جو ابھی قرآن کو مانا ہی نہیں جس نے، جیسے ابھی ہم نے قرآن کو سمجھانا ہے، قرآن اس کو پہنچانا ہے، اس کو سمجھانا ہے، تو وہ کیوں مانے گا اس کو؟ تو قرآن نے یہ بات اس لیے بیان کی تاکہ یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ جو لوگ یہ مان رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام سولی پر چڑھے ہیں، ان کے ماننے کی ایک وجہ ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے، انہیں دھوکہ ہو گیا ہے۔ اور ہم بات کر رہے ہیں اللہ کی وحی کی بنیاد پر کہ اصل میں معاملہ یوں ہوا تھا۔ تو اس لیے میں نے گزارش کی کہ کرسچن سے اس بارے میں ڈسکشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ I heard from some scholars that in the early days of Jesus, this concept of divinity about Jesus developed later. Is it possible it was due to the influence of Greek Roman mythologies of the time, so Christianity becomes more compatible or acceptable for people? دیکھیں، ایک تو سب سے بڑا جو آپ کہیے حملہ مسیح علیہ السلام کی تعلیمات پر ہوا، وہ تو سینٹ پال کی طرف سے ہوا۔ وہ تو آپ یوں کہیے کہ آلموسٹ امیجیٹلی آفٹر ہو گیا، یعنی ادھر مسیح علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ادھر سینٹ پال نے آ کے مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں کے ایک بڑے حصے کو، یعنی پاپولیشن کے ایک حصے کو متاثر کیا، اور انہوں نے بتایا کہ مسیح علیہ السلام ایک ان کے ماننے والے کرسچنز ہیں اور ہمارا مذہب کرسچینٹی ہے اور ہمارا کوئی تورات کے قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ جو کانسیپٹ آف ڈیوینٹی اور اللہ کا بیٹا وغیرہ، یہ آہستہ آہستہ آیا، اور جب خاص طور پر رومن امپائر نے اس کو ایز ان کا فیتھ ایکسیپٹ کر لیا، تو پھر وہی ہوا کہ جو ہوتا ہے کلچر سویلائزیشنز آپس میں جب مرج کرتی ہیں تو ایک دوسرے سے انفلوئنسڈ ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں نہیں ہوا، ہم مسلمانوں نے ہندوؤں سے نہ جانے کیا کیا چیزیں سیکھی ہیں۔ ہمارے ہاں قل ہوتے ہیں، ہمارے ہاں 40ویں ہوتے ہیں، ہمارے ہاں ایصال ثواب ہوتا ہے، ہمارے ہاں بتوں پہ پاس تو نہیں جاتے لیکن قبروں پہ جاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں، اگربتیاں جلاتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم نے ابھی پڑھا کہ بیواؤں کے بارے میں اللہ نے عدت کا کیا تبصرہ کیا ہے۔ ہمارے یہاں بیچاری بیوہ جو ہے بالکل وہ غائب ہو جاتی ہے، اور نہ جانے کیا کیا تصورات ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بڑا دلچسپ جو ہندوؤں سے متاثر ہو کے ہم نے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہندو جب اپنی کسی باڈی کو مردہ کی اٹھاتے ہیں تو اس کا نام لے کے کہتے ہیں فلاں کی جے۔ ہمارے لوگ بڑے بور ہوئے کہ بھائی وہ ہم تو کچھ بھی نہیں کہتے، تو ہم پھر نعرہ لگاتے ہیں کلمہ شہادت۔
کوئی تعلق اس کا نہیں ہے ہمارے دین سے، وغیرہ وغیرہ. سو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ مسیح علیہ السلام کے ماننے والوں نے پھر آہستہ آہستہ اپنے گرد و پیش کے اس سے متاثر ہو کے بہت سی چیزیں اختیار کی، اور پھر وہ جب ایک چیز بن جاتی ہے آپ کے کلچر ٹریڈیشن کا حصہ، خاص طور پر ریلیجس ٹریڈیشن، اس کو توڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ اتنا زبردست پروپیگنڈا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے لوگ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے کہ جی یہ اگلے دن قل ہوں گے یا ایصال ثواب ہوگا اور فلاں ہوگا. یعنی وہ لوگ کہ جو اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ یہ بالکل ایک ان ایکسیپٹیبل چیز ہے. سپارے ہوتے ہیں آپ کے ہی والے سپارے جن کو شروع میں نے جن پہ تبصرہ کیا، اور ایصال ثواب ہوتا ہے. یہ ایک ہندوؤں کا کانسیپٹ ہے کہ ایصال ثواب ہوتا ہے، تو ہم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ ہم پیچھے کیوں رہیں؟ God is supreme, He is above everything. He does not need our namaz, our gratitude, our praises. So why does He ask us to do this 5 times daily namaz? آپ کا کیا خیال ہے؟ جب آپ نے خود ہی جواب دے دیا تو اس کا جواب تو ایک ہی ہے کہ اس کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمارے لیے کہتا ہے، اس کی ضرورت ہم کو ہے. یعنی اس نے ہمیں انسان بنایا نا، تو اس نے چاہا کہ ہم انسان بن کے رہیں. ہوتا نہیں ہے کہ ہم بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں کہ بچے یہ آپ تمیز سے بات کرو، بڑوں سے اچھی طرح سے بات کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو انسلٹڈ محسوس کرتے ہیں. بہت ایسا ہوتا ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بچے کی تربیت ہو. تو خدا تعالیٰ نے ہم انسانوں سے یہ چاہا ہے کہ جب اس نے ہم کو انسان بنایا ہے تو ہم انسان بنیں. انسان بننے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ہم پر احسان کیا ہے ہم اس کا احسان مانیں اور اس کا اظہار کریں. اگر ہم اللہ کے بندے، اس کی مخلوق ہو کر، اس کی نعمتوں کو پا کر، ان سے فائدہ اٹھا کر اس کے آگے نہیں جھکیں گے تو ہم اپنا برا کریں گے، اپنے آپ کو خراب کریں گے. اس لیے وہ چاہتا ہے. اس کی تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی شبہ ہی نہیں ہے. I have heard that meaning of word Yasrab is land of spikes, so later its name was changed to Medina. Is it true? سر دست میرے ذہن میں یثرب کا مطلب نہیں ہے، لیکن مدینہ اس کا یعنی نام پڑ گیا آلموسٹ ہجرت کے موقع ہی سے. آہستہ آہستہ پھر وہ بہت پاپولر ہو گیا اور یہی نام اس نے ریپلیس کر دیا. اور وہ یہ تھا کہ پورا اس کا مطلب ہے مدینۃ النبی. مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں نا، تو مدینۃ النبی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. تو اب اس میں نبی چونکہ ظاہر ہے جب استعمال کریں گے آپ زیادہ تو وہ پھر غائب ہو جاتا ہے. یہ عربی میں بہت ہوتا ہے. سو ایگزیکٹلی کیا لغت میں اس کا مطلب ہے ابھی مجھے اس کی وہ نظر نہیں آ رہی. اینی وے اٹ کوڈ بی کریکٹ. لیکن ایک بات جان لیں کہ ناموں میں عام طور پر صرف ان ناموں کو بدلا گیا، اللہ یہ کہ کوئی نام بدلنے کی کوئی خاص اسپیشل ریزن ہو، کہ جن ناموں میں کوئی اعتقادی خرابی تھی، کوئی خرابی ایسی تھی کہ جو ہمارے ایمان کے منافی تھی. باقی لوگوں کی اوپینین اسپیکولیشن بھی ہوتی ہے، بٹ لیٹ می فائنڈ آؤٹ. میں ایسے کیوں تبصرہ کروں. The event of Miraj makes most of our brothers believe that
the prophets are not at par with the Prophet Muhammad, peace be upon him, but in Quran it's mentioned Allah shows his signs of power and divine word to his chosen people, messengers. یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی پرابلم ہے. میں نے ابھی جو آیت پڑھی، پہلی آیت جو آج ہم نے پڑھی، آیت نمبر 253 253، اس کو اگر ہم مسلمان سمجھ لیتے اور وہ آیت سمجھ لیتے کہ جو ابھی آخر میں آئے گی اسی سورہ مبارکہ کے 2-3 سبق بعد، کہ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، تو ہم اس طرح کی غلطیاں نہ کرتے کہ ہم رسولوں میں کمپیریزن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے سپیریئر قرار دینے کی کوشش کرتے. میں ایک سے زیادہ مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضور نے اس کے برعکس جو رویہ اختیار کیا وہ نہایت عاجزی اور انکساری کا تھا. مگر یہ کیا کریں کہ ہر قوم، ہر امت میں اپنے اور اپنوں کی بڑائی کو ثابت کرنا، نمایاں کرنا، اس کے وہ ہوتے ہیں رجحانات، اور یہ تکبر ہے. یعنی ایک ہوتا ہے نا انفرادی انڈیویجول ایروگنس، ایک ہوتا ہے اجتماعی تکبر. میں ہمیشہ پریشان ہوتا ہوں جب میں سنتا ہوں بعض لوگوں کے خطبوں میں اور بیانات میں قیامت آئے گی تو سارے پیغمبر کہیں گے، نام لے لے کے کہتے ہیں نفسی نفسی، مجھے تو اپنی نفس کی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو اپنی نفس کی پڑی ہوئی ہے. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی. واٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے؟ باقی سارے پیغمبر جو ہیں وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سیلفش ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سو آئی ڈونٹ نو، یہ مسلمانوں میں سے بہت سوں کا ذوق ہے، اور یہ وہی والی بات ہے کہ آپ قرآن کو سمجھے بغیر دین سمجھیں گے تو ایسا ہی ہوگا. متعصبانہ ایک انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن. You and other Almorid scholars often state that this is wrong on part of common Muslims, that only Muslims go in the paradise and all people will not. What is true point of view who people according to will be sent to Jannah? میں نے شاید کل ہی بتایا تھا کہ میں اس پر ایک کلپ کرنے والا ہوں، لیکن آپ کی بات کا اگر آپ مجھ سے جواب مانگیں اور میں جواب دینے کے بعد آپ سے پوچھوں گا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی جواب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ جنت میں ان لوگوں کو داخل کرے گا جو سچے ہوں گے، جو سچائی کو مانتے ہوں گے، اس سچائی کو کہ جو ان کے سامنے آ گئی، اور اس پر وہ عمل کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جہنم رسید کرے گا جو جھوٹے ہوں گے، جو جھوٹ کو بولتے ہوں گے، جھوٹ اختیار کرتے ہوں گے، اور ان کا کردار پست ہوگا. اب ایک اور بات سن لیں. جب اللہ کے پیغمبر آتے ہیں تو میں نے آج یہ جملہ کہیں اور بھی بولا، تو جو نیک اچھے سچے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کے قریب ایسے آ جاتے ہیں جیسے لوہے کے کرچیاں مقناطیس کی طرف آتی ہیں. یہ پیغمبر کی ذات، ان کا اخلاق، ان کا کردار، ان کی دعوت، ان کا اسلوب، ان کے معجزات، ان کے زمانے کے حالات کا نتیجہ ہوتا ہے. اور جو کھوٹے لوگ ہوتے ہیں، برے، وہ دور ہو جاتے ہیں، یا تو الگ ہو کے کافر ہو جاتے ہیں، یا ان کے قریب مصلحتاً رہتے ہوئے وہ منافق ہوتے ہیں. یہ بات قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے، یہ بات حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا ہی ہوا. لوگوں نے اس کو جنرلائز کر لیا کہ وہ جو مسلمان تھے وہ سارے مومن تھے، اور جو مسلمان نہیں تھے وہ کافر تھے،
اور مسلمانوں کے اندر بھی منافق تھے. جب پیغمبر نہیں ہوتے تو پھر بات اتنی واضح نہیں ہوتی. پھر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، دیکھے گا کہ کون کتنا سچا تھا. پیغمبروں کے زمانے میں سارے سچے پیغمبر کے ساتھی ہو جاتے ہیں اور سارے جھوٹے پیغمبر سے دور ہو جاتے ہیں. بعد کے زمانوں میں میں کیا عرض کروں آپ سے، بعد کے زمانوں میں ابھی میں کل پرسوں کسی کو بتا رہا تھا، میں 2 اداروں کے سربراہوں کا ذکر کر رہا ہوں نام لیے بغیر. ایک ادارے کے سربراہ کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، اپروچ کیا گیا کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ ضرورت مند ہے، افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ فیس دے. ایڈمیشن اس کا ہو گیا ہے. اب یہ جو سربراہ ہیں یہ دیندار ہیں، یعنی دین میں دلچسپی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے کہیں کہ کوئی گورنمنٹ کا ادارہ جوائن کر لے، تو پرائیویٹ ادارہ ہے، اس میں تو فیس دینی ہو. وہ نماز، وہ زکوٰۃ، وہ اللہ کا خوف، کچھ بھی نہیں. بڑا اسٹریٹ جواب تھا. ایک اور ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، اس کے جو اونر ہیں وہ کوئی دین سے تعلق نہیں، لبرل لیفٹ. ان کو کہا کہ وہ کسی اور کے کیس میں، ان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے فیس، دیر از نو پوائنٹ، دیر از نو چانس، ہاؤ از اٹ پاسبل. اور مجھے بتایا کسی نے کہ اٹس ناٹ ون کیس بٹ مینی کیسز. تو اب ایسی صورتحال میں اگر کچھ لوگ کہیں کہ یار یہ سچائی ہے کیا، تو اللہ کو فیصلہ کرنے دیں. سچائی اب ان کلیئر ہے، ہمیں بس اپنی سچائی ماننی ہے، دوسروں کو دعوت دینی ہے، فیصلہ اللہ کا. I as an individual try to make and maintain our identity as a good Muslim, but on the whole, our image as a Muslim Ummah nation is not that great. Meaning the way our countries are, my question, what as an individual we should or can do to rebuild it. جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. میں تو اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ اس وقت اس پوری امت میں ان جنرل اور پاکستان میں ان پرٹیکولر جو کام ایمرجنسی کی سطح پر اوپر سے لے کے نیچے تک ہونا چاہیے، وہ ہے ٹو انکلکیٹ موریلٹی، اخلاقیات. ہم بد اخلاق قوم ہیں. میں ابھی کسی سے بات کر رہا تھا کہ یار میں ایک بس سیدھے سادے اچھے آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایک سیدھے سادے اچھے اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں. اینڈ دیر آر مینی اسٹوڈنٹس لائک دیٹ. میرے ایز اے ٹیچر میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ آپ اس کے مارکس میں نے زیادہ لگا دیے ہے نا، اور وہ میرے پاس آتا ہے کہتے سر آپ نے میرے مارکس زیادہ لگا دیے. اسے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کے وہ مارکس اس کے کریڈٹ میں جائیں جو وہ ڈیزرو نہیں کرتا. اور ادھر لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یار ان کی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور انہیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، وہ ان سیٹوں پہ آ جاتے ہیں. مطلب یہ کیا چکر ہے یار، ہاؤ آن ارتھ. یعنی ان کا کیا اللہ پر ایمان نہیں ہے؟ انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ جب وہ ایسا کریں گے تو خدا تعالیٰ ان کو پکڑ کے مسل دے گا قیامت کے روز، اور ان کے یہ سیٹوں کے نتیجے میں جو کچھ انہیں ملے گا اس میں کوئی برکت نہیں ہوگی. تو مطلب اندھیرا ہے. جو لوگ جھوٹے مقدمات کرتے ہیں، جو لوگ کسی کی آزادی رائے کی وجہ سے اس کو اٹھوا لیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بد اخلاقی ہے، یعنی یہ بدترین اخلاق ہے. سو میرا یہ خیال ہے کہ
without pointing out any particular group, any particular party. I think یہ تو بڑے لوگوں کا ہے. نچلے طبقے میں بھی ایسا ہی ہے. یعنی جو نچلے والے ہیں وہ اپنے لیول پر یہ کام کر رہے ہیں. پیسے دبا لیے. مجھے ابھی کسی خاتون نے پوچھا جی وہ میں نے ہمارے پاس کو بندہ آیا, اس کو پیسے دینے تھے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے, ٹوٹے ہوئے, چند 100 دینے تھے, 5000 کا نوٹ پکڑا, غائب ہو گیا بندہ. سو وی آر اے فراڈ نیشن. اللہ ماشاء اللہ, ایک ہی کام کرنا ہے, ایک ہی کام کرنا ہے, اخلاق. اور میں ایک سوچ رہا تھا آج کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت اور جامع اسٹیٹمنٹ دیا. میرا خیال ہے یہ اسٹیٹمنٹ ہمیں سامنے رکھنی چاہیے اور اس پر کام کرنا چاہیے کہ بعثت, میں بھیجا گیا ہوں, لأتم, تاکہ میں مکمل کروں, پرفیکشن تک لے جاؤں, مکارم الاخلاق, اخلاق کی ویلیوز کو, اخلاقیات کو. قرآن is clear about the freedom for the people to choose Islam or not. I don't know how some very learned scholars also hold the belief that jihad should be done to spread Islam. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسکالرز ان آیات کو کہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت رسول کے اتمام حجت کے بعد کفار پر اللہ کے عذاب کا تھا, وہ آیات انہوں نے جنرلائز کر لی. یہ ایک بڑی ٹریجڈی ہے. ڈز جہاد مین کلنگ نان مسلمز, اور جہاد مینز میکنگ ایوری ایفرٹ ٹو لرن واٹ Allah's commands are and what the Quran says? Please clarify. یہ آج سوال کیسے آ رہے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں ایک سوال کو پڑھ کے دوسرے اس سوال کی بنیاد پہ سوال کر رہے ہیں. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جہاد تو ایک جنرل ٹرم ہے جس کا مطلب ہے ٹو اسٹرائیو, ٹو اسٹرگل ان دا وے آف گاڈ. اس میں یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں کہ جو آپ نے بیان فرمائی. اسی جہاد کا ایک اس کی کیٹیگری, ایک اس کا سب ٹاپک آپ کہیے اس کے اندر ہے قتال, جو جہاد کی ایک قسم ہے جس کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں لڑنا. ریڈنگ قرآن feels like if we are in and out of Islam. Now fully understand the pressure صحابہ like ابو بکر رضی اللہ عنہ, others used to feel. Absolutely, ظاہر آزمائش ہے نا, اس آزمائش میں ہم سب لوگوں کو گزرنا پڑتا ہے. When I hear about God's vengeance on those men that disagree, I get confused. Aren't all men created weak? Aren't men brought in this life to experience this world? Ultimately, my question is, why is God judgmental when He has created man weak? نہیں, اللہ تعالیٰ ججمنٹل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی غلطیوں پر معاف کرتا ہے, بہت آزادی دیتا ہے, بہت گنجائش دیتا ہے. لیکن جب کچھ لوگ خدا کے سامنے تکبر, ایروگنس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کو سچائی سمجھ میں آ جاتی ہے. ویکنس نہیں, وہ ویک ہونے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اسٹرانگ ہیں, اینڈ اوکے اٹس کلیئر وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ایکسیپٹ اٹ. تب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرے مقابلے میں آ رہے ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ بہت گنجائش دیتا ہے, بہت الاؤنس دیتا ہے. اور جب بات آخری حد کو پہنچ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ فرماتے ہیں, آپ نہیں جانتے کہ یہ حد کب آتی ہے اور یہ کتنی زیادہ سرکشی ہوتی ہے, کہ جس کے بعد آپ دیکھیں نا جو فرعون کے جو احوال ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ, یعنی فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا جی کہ یہ ہمارے اوپر جو آفت آئی ہے
طوفان کی، سیلاب کی، خون کی، مینڈکوں کی، جوؤں کی وغیرہ وغیرہ، لوکسٹ کی، یہ ہر سال آتی، کبھی کوئی آتی کبھی کوئی آتی. تو آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ ہٹا دے تو میں موسیٰ آپ کی بات مان لوں گا. وہ دعا کرتے، وہ آفت ہٹ جاتی، وہ مکر جاتا. تو حد سے آگے بڑھ گئے تھے، حد سے آگے، ورنہ خدا بہت گنجائش دیتا ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. ڈز جہاد مین کلنگ نان مسلمز؟ اور جہاد مینز، یہ جہاد آیا کہاں سے؟ آج جہاد آیا ہے؟ آج تو جہاد بالکل نہیں آیا. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میری جہاد پر کوئی تقریر کی ہے جس پہ آپ سوال کر رہے ہیں. نہیں، جہاد کا مطلب کلنگ نان مسلمز بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں. یا تو پیغمبروں رسولوں کے زمانے میں اللہ کا عذاب اس طرح سے آیا، یا آج کے دور میں اگر مسلمان حکمرانوں کے پاس طاقت ہو اور وہ یہ دیکھیں کہ کچھ انسان کچھ دوسرے انسانوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں، تو پھر وہ لڑ سکتے ہیں، جہاد کر سکتے ہیں. یعنی اس مفہوم میں جہاد مینز اگر دنیا میں کہیں بھی مسلمز پہ ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف یہ کرنا. میں بس اس میں یہ ایڈ کروں گا، صرف مسلمز پہ نہیں، غیر مسلموں پر بھی، یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. اسی آیت میں نوح کے بیٹوں کا نہیں، لوگوں کا ذکر ہے جو ایمان لائے اور نوح کے ساتھ سوار ہوئے. ان لوگوں کو اللہ اسرائیل کہہ رہا ہے، نہیں اسرائیل نہیں کہہ رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ذریت من حملنا مع نوح، اے وہ لوگوں جن کو ہم نے اٹھایا نوح کے ساتھ، یعنی تمہارے آباء و اجداد. آپ نہیں پڑھتے قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے اے بنی اسرائیل تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. تو بنی اسرائیل یہ پوچھ سکتے تھے نا کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، ہم نے تو نہیں کیا، ان کے بڑوں نے کیا. تو یہ بنی اسرائیل کو خطاب کر کے ان کے جو بڑے بچائے گئے تھے نا طوفان نوح میں، ان کا ذکر ہے. If we know that some part of the Bible was wasted, then on which basis we take references of the Bible? قرآن کی روشنی میں جہاں قرآن سے کنٹرڈکشن ہے ہم نہیں مانیں گے، جہاں قرآن کی بات کی مزید ایکسپلینیشن مل جاتی ہے اس کو مان لیں گے. مان لیں گے مطلب یہ بتا دیں گے کہ ایسے ہی ہے. حدیث کے بارے میں بھی یہی کرتے ہیں. قرآن کرائیٹیرین ہے، کسوٹی، باقی چیزیں اس کے مطابق اگر ایڈجسٹ ہو جائیں ہم مان لیں گے، نہیں ہوں نہیں مانیں گے. اس میں بھی میرا اور آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے. I wanted to ask one question. Can we give zakat to needy Christians? جی بالکل دے سکتے ہیں. اس میں ویسے آپ سے گزارش یہ ہے کہ پہلے جملے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ نے سوال کر لیا، جی بالکل دے سکتے. کین بی اوپن سیونگز اکاؤنٹ، یعنی آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ سیونگز اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد اس سے جو سود ملتا ہے، اس میں میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر وہ سود ریٹ آف انفلیشن کے برابر یا اس سے کم ہے تو آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ ایک پائی نہیں لے سکتے. جی ہو سکتا ہے نان مسلم ہوتا ہے. یہ کیا چکر ہے، لوگ ریپیٹ ہو رہے ہیں. بھائی زکوٰۃ کو پوچھا اس کو بتائیں. آج کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.